الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في موضع آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا ہو۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں، آج کے اس بابرکت مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عبادت کی طرف آپ حضرات کا رجحان لے کر جانے کی میری کوشش ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی میں مختلف حالات لاتے ہیں۔ انسان جو ہے بڑا کمزور ہے، بڑا ضعیف ہے، ہر وقت اس کو دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور آج ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا اور خاص طور سے جب مال کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک دوسرے کو قرض حسنہ دینا، یہ جو سنت ہے یہ سنت ہمارے معاشرے سے بہت ہی نکلتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جب سے یہ قرض کا لین دین جو ہے بند ہوا ہے اور اچھے طریقے سے لینا اور اس کو واپس کرنا جب سے یہ بند ہوا ہے، ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے سود جیسی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کی زندگی بے چین ہے اور بہت سارے گھر تباہ و برباد ہو گئے سود کی نحوست کی وجہ سے۔ تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج کے اس بیان میں آپ حضرات کے سامنے قرض جو ہے ایک عبادت ہے، اس کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، قرض کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرض حقیقی۔ قرض حقیقی یہ ہے کہ آدمی کسی دوسرے مسلمان کو یہ کہہ کر قرض دے کہ میں جو یہ مال دے رہا ہوں اتنے مہینے کے بعد ہو بہو میرا اتنا پورا مال مجھ کو واپس مل جائے، اس کو کہتے ہیں قرض حقیقی۔ اور ایک قرض کی قسم ہے قرض مجازی، کہ آدمی حضرت انسان جو ہے اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرتا ہے اور اس نیت سے خرچ کرتا ہے کہ میں جو دے رہا ہوں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب انشاءاللہ اللہ مجھے دے گا۔ یقیناً ہم جو ہے قرض مجازی یعنی اللہ کے نام پر بہت قرض دیتے ہیں،
بسا اوقات ہم مسجدوں میں پیسہ لگاتے ہیں، مدرسوں پر پیسہ لگاتے ہیں اور کمزوروں کو دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیواؤں یتیموں کو دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ بھی لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرماتے ہیں، ہمارے زندگیوں میں چین و سکون لاتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا مال محفوظ ہوتا ہے۔ تو یہ جو قرض مجازی ہے ہم کرتے ہی رہتے ہیں اور اس کا بدلہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ ایک انسان کو اگر ضرورت ہے مال کی اور وہ مجبور ہے، اور اللہ نے اگر ہم کو استطاعت دی ہے اور ہمارے پاس مال موجود ہے، تو ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ضرورت میں کام آئے اور ایک دوسرے کے ضرورتوں کو خیال میں رکھتے ہوئے، ذہن میں رکھتے ہوئے قرض حسنہ کے طور پر ہم سے جتنا ہو سکتا ہے مال دے، اور جو احباب مال حاصل کیے ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو تاریخ کو طے کر دیا گیا کہ مال واپس لوٹانا ہے، اس مقررہ تاریخ پر مال واپس بھی لوٹا دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اس روایت کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، فرمایا کہ ہر وہ چیز، ہر وہ مال جو قرض کے طور پر دیا جائے وہ صدقہ ہے۔ کل قرضۃ صدقۃ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی آدمی اللہ کے لیے ایک اپنے بھائی کی مدد کے لیے بطور قرض کے مال دیتا ہے تو یہ مال کا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آئیے میں اور آپ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹتے ہیں تو تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ قرض کا لینا اور دینا، مال کا لینا اور دینا، یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بہت سارے مقامات پر، بہت سارے موقعوں پر قرض لیا بھی ہے اور آپ نے لوگوں کو قرض دیا بھی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اہل بیت کے لیے اناج کی ضرورت پڑی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک ذرا ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر کچھ جو ہے بطور قرض کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیے۔ اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک مہمان آئے اور مہمان کی خاطر تواضع کے لیے آپ کے پاس کوئی اناج موجود نہیں تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے آٹا جو ہے ادھار مانگا اور یہ کہا کہ میں چند دنوں کے بعد اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس طریقے سے بہت ساری روایات ہم کو ملتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں لوگوں سے قرض لیا اور دیا اور امت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو انسان جو ہے ضرورت مند ہے، انسان ضعیف ہے اور اس کی زندگی میں دوسروں کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی وقت کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب اس کو خاص ضرورت ہو اور اللہ نے اگر تم کو مال دیا ہے تو تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اللہ نے وسعت دی ہے، مال دیا ہے، تو تم کیا کرو، اپنے بھائی کے کام آؤ، اس کی ضرورت کو پورا کرو، اس کے ذریعے سے تم کو بھی ثواب ملے گا اور اس کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے اور ان کے اوپر بہت سارا قرض تھا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے اوپر بہت سارا قرض تھا۔ جب چند دن گزر گئے تو جن لوگوں کا مال میرے والد نے لیا تھا، قرض دار میرے پاس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ ہم کو مال واپس لوٹاؤ، اور قرض خواہوں نے جب تنگ کر دیا تو حضرت جابر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آئے اور آ کر یہ کہا، اے اللہ کے رسول، میرے والد کے جو قرض دار لوگ تھے وہ لوگ آ رہے ہیں اور مجھے تنگ کر رہے ہیں اور میرے پاس زیادہ مال نہیں ہے، چند کھجوریں ہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھجوروں میں دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی۔ حضرت جابر یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قرض دار تھے میں ان لوگوں کو بلاتا رہا اور اللہ کے نبی نے جس کھجور کے ڈھیر میں میرے لیے برکت کی دعا کی تھی اس سے کھجور دیتا گیا یہاں تک کہ پورے کے پورے قرضے ختم ہو گئے، لیکن قسم خدا کی کھجور یہ جیسے تھی ویسے ہی باقی رہ گئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ایک یہودی عالم سے قرضہ لیا، ایک یہودی عالم سے چند دراہم قرضہ لیا، اور وہ جو یہودی عالم تھا
اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ وہ راستے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور آ کر اس نے کہا کہ اے محمد میرا جو قرضہ ہے واپس لوٹا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ دیکھو ابھی تمہارا قرضہ واپس دینے کے لیے میرے پاس کوئی مال موجود نہیں ہے۔ تو اس نے یہ کہا نہیں، جب تک تم مجھے مال نہیں دو گے یہاں سے تم کو میں جانے نہیں دوں گا اور یہاں تک میں تمہارے ساتھ بیٹھا رہوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ابھی فی الوقت میرے پاس مال موجود نہیں ہے، جب آؤں گا میں دوں گا۔ لیکن اس یہودی نے جب ضد کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے رہے۔ ایک نماز کا وقت گزر گیا، دوسری نماز کا وقت گزر گیا، تیسری نماز کا وقت گزر گیا، چوتھی نماز کا وقت آ گیا تو صحابہ جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، تم ان کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہو۔ صحابہ نے یہ کہا کہ تم اس ضد سے باز آ جاؤ ورنہ ہم تم کو تکلیف پہنچائیں گے۔ کسی اور ایک صحابی نے کہا کہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کو اس طریقے سے تم روکو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ صحابہ طیش میں آ رہے ہیں اور اس یہودی کو غصہ کر رہے ہیں تو سرکار نے اپنے آنکھوں سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور صحابہ سے یہ کہا، اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور صحابہ سے یہ کہا کہ تم اس طریقے سے پیش نہ آؤ، تم اس طریقے سے غصہ نہ کرو۔ حضرات صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ یہودی آپ کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ کر رہا ہے، ہم کس طریقے سے برداشت کریں؟ یہ ہم کو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ میں کسی پر ظلم کروں، تم خاموش رہو۔ جب دوسرا دن طلوع ہوا تو اس یہودی نے آپ کے اخلاق کو دیکھا کہ آپ نہ غصے میں آئے اور نہ آپ نے اس کو برا بھلا کہا بلکہ اس کے ساتھ بیٹھے رہے، اور صحابہ کو بھی دیکھا اور اللہ کے نبی جو پیغمبر تھے ان کو بھی دیکھا اور آپ کے اخلاق کو بھی دیکھا تو اس نے فوراً یہ کہا کہ میں زبان سے اور دل سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ جو ہیں وہ ہمارے معبود ہیں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ پیغمبر ہیں۔ اور اس کے بعد وہ تمام لوگوں کے سامنے کلمہ اسلام پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرا جتنا بھی مال ہے میں اللہ کے راہ میں لگانے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے اوپر جو قرض تھا میں نے اس تمام قرض کو اللہ کے لیے معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی سوچئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم سے قرض لیے تھے، اور جب اس یہودی عالم کے دل میں ایمان آ گیا، اللہ کے رسول کی محبت آئی تو اس نے اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں لگا دیا، اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں لگا دی، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ میں نے سارا قرضہ معاف کر دیا۔ تو عزیزان گرامی اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قرض دیتا ہے، اگر سامنے والا ضرورت مند ہے، اگر غریب ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے تو اس کا قرضہ معاف کیا بھی جا سکتا ہے، تھوڑا بھی معاف کر سکتے ہیں، اگر چاہے تو پورا بھی معاف کر سکتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ اخلاق ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ما من مسلم یقرض مسلما مرۃ واحدۃ، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا الا کان کصدقۃ مرتین۔ اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو ایک مرتبہ قرض دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 2 مرتبہ صدقہ دینے کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ قرض دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی 2 مرتبہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صدقہ کرنا ثواب کا کام ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنا ثواب کا کام ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، وہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، ایک محتاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مسئلے کو حل کرنا اور اس کے کام کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پوری کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورت کو پوری فرمائیں گے۔ اگر کوئی مسلمان اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی مسلمان بھائی کا کام پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب بہت ہی زیادہ ہم کو ضرورت پڑے گی اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے۔
معزز سامعین، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو قرض جو لینا اور دینا ہے، یہ صحیح طریقے سے نہ ہونے کی بنیاد پر آج ہمارے اندر سود کی وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے اور ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور سود کی وجہ سے کتنے ہی خاندان، کتنے ہی گھرانے میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں کہ ان کے گھر اجاڑ ہو گئے اور ان کے گھر جو ہے ویران ہو گئے، اور کتنے ہی لوگ سود کے اس لعنت کی وجہ سے اور سود کی اس بیماری کی وجہ سے اور مہلک بیماری کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خودکشی کی ہے۔ معزز سامعین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، آپ کی زندگی کے اوراق کو پڑھیں، صحابہ کی زندگی کے اوراق کو پڑھیں، اور انہوں نے جس طریقے سے آپس کے جب ضرورت کا موقع ہوتا ہے تو کس طریقے سے قرض لیا اور دیا ہے، اس کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ دوسرے مسلمان کو جب ضرورت ہو اور خاص طور پر ضرورت ہو تو اس موقع پہ چاہیے کہ ہم اس کی مدد کرے۔ اگر مال کی ضرورت ہے تو مال کے ذریعے سے مدد کرے، اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو اس کی مدد کرے اور اس کو کیا کرے کہ قرض سے اس کو آزاد بھی کر دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج کی رات میں جنت پر گیا تو میں نے جنت پر ایک سطر لکھی ہوئی دیکھی۔ وہ سطر کیا تھی؟ وہ سطر یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صدقہ دیتا ہے تو اسے 10 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ الصدقۃ بعشرۃ امثالھا، اگر کوئی آدمی صدقہ دے گا تو اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ والقرضۃ بثمانیۃ عشر، آگے یہ صدر تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلمان کو، ضرورت مند کو قرض دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 18% اسے ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل امین سے سوال کیا، اے جبرائیل امین، صدقہ دینے پر 10 گنا ثواب ہے اور قرض دینے پر 18 گنا ثواب ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ جب کوئی سائل مانگتا ہے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود رہتا ہے، تھوڑی مقدار میں رہتا ہے، اس کے بعد وہ مانگتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی حقیقی مسلمان جب مانگتا ہے قرض تو وہ اسی وقت مانگتا ہے جب اسے شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرض دینے پر 18 گنا ثواب دیا جائے گا اور صدقہ دینے پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم کو چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو ہم اس مال کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں، مساجد کی ہم اعانت کریں اور مدارس کے لیے ہم اپنا تعاون پیش کریں، اور جو غریب ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ہم ان کی مدد کریں۔ مدد کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کو مال دے دیں، اگر یہ بھی نہیں ہے تو ان کو قرض حسنہ کے طور پر دے دے، اور اگر جب قرض حسنہ کی جو وقت، جو تاریخ ہے وہ آ جائے تو قرض خواہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سامنے والے سے جب قرض کا مطالبہ کرے تو اچھے الفاظ میں کرے اور اس کو سختی کے ساتھ نہ پیش آئے بلکہ نرمی کے ساتھ بار بار یاد دلاتے رہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے جو فرشتے ہیں، حساب لینے والے فرشتے، ایک شخص کو پکڑ کر لائیں گے اور اس سے یہ کہیں گے، اے فلاں، کیا تم نے زندگی میں کوئی نیک اور اچھے کام کیے تھے؟ وہ شخص یہ کہے گا کہ دیکھو مجھے تو ایسا کوئی کام یاد نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی عبادت یاد نہیں ہے کہ جو میں نے کی ہو، لیکن فرشتے یہ کہیں گے ذرا غور کرو کہ کوئی تم اچھا نیک عمل کیا کرتے تھے۔ وہ شخص یہ کہے گا آخر میں کہ میرے زندگی میں مجھے کوئی ایسا عمل تو دکھائی نہیں دیتا، ہاں البتہ ایک کام میں یہ کیا کرتا تھا کہ میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اللہ نے مجھے مال دیا تھا، میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، اور میں نے میرے کام کرنے والے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ دیکھو اگر سامنے والا جس کو میں نے قرض دیا ہوں اگر وہ مفلس ہے، تنگ دست ہے تو اس کو معاف کر دو، اور اگر وہ مالدار ہے تو اس کو مہلت دو یہاں تک کہ اس کے پاس جب مال آ جائے تو وہ اس کو تم مال حاصل کر لینا، اگر غریب ہے، محتاج ہے تو اسے آزاد کر دو اور اس قرض سے اس کو آزادی کا پروانہ سنا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً فرشتوں سے یہ کہا کہ اے میرے فرشتے تم بھی اس کو آزاد کر دو، میں نے بھی اس کا حساب لینا نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، مہلت کا معاملہ کیا کرتا تھا، اور جو غریب ہوتے تھے ان کو تو بالکل آزاد کر دیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی بنیاد پر اس شخص کی مغفرت فرما دی اور اس سے یہ کہا کہ تمہاری یہ
ایک ادا مجھے بہت ہی پسند آئی عزیزان گرامی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ اگر ہم قرض لیں تو بہت ہی شدید ضرورت ہو تو اسی وقت لیں، اور جب قرض لے تو اس کو لکھ لیا جائے اور وضاحت ہو جائے، اور جب وہ تاریخ آئے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خوشی خوشی اس کو واپس لوٹا دیں۔ ایسا نہ ہو کہ لینے کے وقت ہم بہت اس کی خوشامد کرتے ہیں، بہت اس کی تعریف کرتے ہیں، جب واپس لوٹانے کا موقع آتا ہے تو ہم ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں، اس سے ملاقات نہیں کرتے ہیں۔ یہ سخت ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ کان کھول کر سن لیجئے، اللہ کے نبی کو یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ آدمی اس دنیا سے تو جائے اور اس کے اوپر جو قرض ہے وہ قرض ویسے ہی باقی رہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اس قرض کو ادا کرنے کی فکر کرے، ہمیشہ اسی فکر میں رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میرا قرض ادا ہو جائے۔ آپ حضرات کے سامنے وہ روایت رکھتا چلو جس سے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ قرض لینے کے بعد قرض نہ لوٹانا اور ہیلے بہانے بنانا یہ کس قدر ناپسندیدہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، آپ کے خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا اس میت پر کسی کا قرض ہے، کسی کا دین ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کسی کا قرض نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی اور ایک جنازہ لایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس میت پر کسی کا دین ہے، کسی کا قرض ہے؟ ایک صحابی نے کہا ہاں اللہ کے رسول اس کے اوپر 2 دینار قرض ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ سوچنے کی بات ہے کہ سرکار نے جب ان کو معلوم ہوا کہ اس میت پر قرض ہے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ فوراً حضرت ابو قتادہ آگے آئے اور آ کر یہ کہا اے اللہ کے رسول ہم علیہ، وہ جو 2 دینار قرض ہیں تو وہ میں میرے ذمے لیتا ہوں، میں اس میت کی طرف سے ادا کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور امت کو یہ پیغام دیا کہ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی قرض حسنہ تو لے لیکن جب دینے کا موقع آئے تو ٹال مٹول کرے اور اس کی ادائیگی کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ جس شخص پر قرض ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور حضرت ابراہیم بن ادہم یہ کہتے ہیں کہ اگر قرض ہے تو اس کو چاہیے کہ بڑے بڑے عمدہ کھانے نہ کھائے، بڑے بڑے عمدہ کھانے نہ کھائے، اور انہوں نے اور ایک قول میں یہ کہا کہ اگر 3 وقت کھانا کھاتا ہے تو 2 وقت کھانا کھائے اور 1 وقت کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ جمع کرے اور قرض کو ادا کرنے کی فکر کرے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ قرض تو لیتے ہیں لیکن جب دینے کا موقع آتا ہے تو وہاں سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں اور ملتے نہیں ہیں اور بہانے بناتے ہیں۔ بہت ساروں کو تو میں نے ایسے سنا کہ بہت سارے 2 نوجوان ایسے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، انہوں نے کہا کہ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا تو چوری کریں گے یا تو قرض لیں گے، اس لیے کہ چوری کرنے کے بعد بھی مال واپس دینا نہیں پڑے گا، اور قرض لیں گے تو قرض لے کر ہم اس کو ڈبا دیں گے، ہم اس کو واپس نہیں دیں گے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم کسی کے پاس جائیں گے اپنی ضرورت کا اظہار کریں گے اور اس سے قرض لیں گے اور اس کو واپس نہیں دیں گے۔ کان کھول کر سن لیجئے، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حقوق کے بارے میں سوال کریں گے، اگر بندوں کے حقوق میں سے کوئی حقوق باقی رہ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں میں سے لے کر اس کو عطا کریں گے۔ کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی، ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی۔ حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا، شوہر اپنی بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو نہیں پہچانے گی، ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اگر اس موقع پہ اگر ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا مال جو ہم نے لیا تھا واپس نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیکیوں کو لے کر اس کو عطا فرمائیں گے، اور اس وقت کی نیکی بڑی قیمتی نیکی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت ہی شدید ضرورت ہے کہ ہم جو ہے پہلی بات تو قرض نہ لیں، اگر لیں تو اس کو پورا ادا کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ قرض ادا لینے کے بعد واپس ادا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے بے شمار واقعات ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ قرض کا لینا اور دینا یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی رہا، حضرات صحابہ کی زندگی میں بھی رہا، حضرات تابعین نے بھی اس طریقے سے معاملہ کیا، جب ضرورت پڑی تو قرض لیا اور دیا بھی ہے۔ آپ حضرات کو واقعہ یاد ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے متقی، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عالم، بہت ہی زیادہ اللہ سے ڈرنے والے اور بہت ہی زیادہ مالدار بھی تھے اور لوگوں کو قرض حسنہ دیا کرتے تھے۔ قرض حسنہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنا مال کسی ضرورت مند کو دے اور اس نیت سے دے کہ جب اتنا وقت گزر جائے گا تو میرا مال وہ مجھ کو واپس لوٹا دے، بغیر سود کے، سود کے ساتھ نہیں، بغیر سود کے، اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ۔ تو ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گلی میں جا رہے تھے، جیسے ہی آپ گلی میں تھوڑا سا آگے گئے، سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، جیسے اس نے امام اعظم کو دیکھا فوراً اپنا چہرہ بدل کر ادھر بھاگنا شروع کر دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے آواز دی کہ اے فلاں تم کیوں بھاگ رہے، آؤ اس طرف آؤ، تو وہ بھاگنے لگا۔ امام اعظم نے کہا کہ آؤ، گھبراؤ نہیں، کیا بات ہے، اس طرف آؤ۔ جب امام اعظم نے زور سے آواز دی اور ان کو قریب بلایا تو شخص نے کہا اے امام اعظم، میں آپ کا قرض دار ہوں، میرے ذمے آپ کے 10,000 درہم اب بھی موجود ہے اور وقت پورا ہو چکا ہے، میرے پاس اب مال نہیں ہے، میں اب مفلس ہوں، میں دینا چاہتا تھا لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے میں دے نہ سکا، اور جب سامنے آ گئے تو مجھے شرمندگی ہوئی، اس لیے میں آپ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی میں اب قوت نہیں رکھتا، اس وجہ سے میں واپس بھاگ رہا تھا۔ تو حضرت امام اعظم نے یہ کہا اتنی سی بات کی وجہ سے تم ڈر کر بھاگ رہے تھے؟ امام اعظم نے یہ کہا کہ دیکھو اے فلاں، میں نے اللہ کے لیے وہ قرضہ معاف کر دیا اور میں ساتھ ہی ساتھ تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کرو کہ میرے وجہ سے آپ کے دل میں شرمندگی ہوئی اور تم میرے وجہ سے منہ چھپا کر بھاگ رہے تھے۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے بڑے جو لوگوں کی ضرورتوں کو سوچتے تھے اور سمجھتے تھے اور ان کی زندگی کو پڑھتے تھے، اور جب حالات معلوم ہوتے تھے تو اپنے قرض کو معاف بھی کر دیا کرتے تھے۔ آج بھی شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے تو بقدر ضرورت ہم لوگوں کو مال بھی دیا کرے، اور اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اس قرض کا کچھ حصہ معاف کرے، اور اگر بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، قوت دی ہے، تو ہم پورا بھی معاف کر سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے معاف کیا، جیسا کہ حضرات صحابہ نے معاف کیا، جیسا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معاف کیا۔ عزیزان گرامی، اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ جب اگر ہم قرض دار ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے قرض کے ادا کرنے کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے قرض کے ادا ہونے کے لیے بہت ساری دعائیں بھی بتائی ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ غمگین ہیں، فکر مند ہیں۔ جب نماز ہو گئی، تمام لوگ باہر چلے گئے، اللہ کے نبی نے حضرت ابو امامہ کو قریب بلا کر پوچھا ابو امامہ کیا بات ہے، آج کل میں تم کو بہت ہی زیادہ غمگین دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ حضرت ابو امامہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھ پر بہت سارا قرض ہے اور مجھے بہت ساری فکروں نے آ گھیرا ہے اور مجھے بہت ہی زیادہ ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان حال ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو ایک دعا سکھلائی اور ان سے یہ کہا کہ اے ابو امامہ، اس دعا کو تم صبح و شام پڑھتے رہو، اگر تم صبح و شام پڑھتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تمہارا جتنا بھی قرض ہے، پہاڑوں کے برابر بھی اگر قرض ہے، تو اس دعا کی تاثیر کی وجہ سے وہ قرض بھی عطا کر دیں گے اور تمہارے جو فکریں ہیں، تمہارے جو رنج ہیں، تمہارے جو ٹینشن ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دعا سکھلائی تھی وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ مشہور دعا ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فکریں ہیں، رنج ہیں، مصیبتیں ہیں اور قرض کے بڑے ٹینشن ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دعا بتلائی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ یہ کہتے ہیں کہ چند ہی دن گزرے تھے کہ اس دعا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری تمام فکروں کو ختم کر دیا اور میرا جو قرض تھا وہ قرض بھی عطا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی پاکیزہ تعلیمات ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ اس پر عمل کرے۔ اور میں تجربے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ میں نے بھی 3 احباب کو یہی دعا جب بتلایا، وہ لوگ بہت ہی زیادہ مقروض تھے، بہت ہی زیادہ فکر مند تھے۔ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو یہ کہا جب وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر آ کر مجھ سے ملے، تو میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شریعت میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ میں نے فوراً ان کو یہ واقعہ بتایا اور یہ دعا لکھ کر دی۔ وہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ صرف 1 سال کے اندر میرا قرض اتنا معاف ہوا، اتنا ختم ہوا کہ میرا 3 سال میں اتنا نہیں ہوا تھا جو صرف 1 سال میں ادا ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ تجربے کی بات ہے اور یہ عمل کرنے کی بات ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ مجھے اور آپ کو دل کے یقین کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی کے پاس ایک غلام آیا، مکاتب غلام،
پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، آج کے زمانے میں نہیں ہیں۔ اور مکاتب غلام اس کو کہتے ہیں جس کے آقا نے اس سے یہ کہا ہو کہ تم مجھے اتنی رقم دے دو اور تم آزاد ہو جاؤ گے۔ مثلا 10 لاکھ درہم تم مجھے دے دو، 10 لاکھ روپے مجھے دے دو، جیسے ہی تم یہ پیسے عطا کر دو گے اس کے بعد تم آزاد ہیں۔ تو وہ مکاتب غلام حضرت علی کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا، اے امیر المؤمنین، میرے اوپر بہت سارا قرض ہے۔ وہ قرض یہ ہے کہ میرے آقا نے میرے ساتھ بدلے کتابت کیا ہے، مجھے دینے کے لیے مال نہیں ہے، میں بہت ہی زیادہ پریشان حال ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے غلام، میں تم کو ایک دعا بتاتا ہوں، جو دعا مجھے اللہ کے رسول نے بتلائی تھی، اس دعا کو تم پڑھتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے قرضوں کو معاف کرا دیں گے اور اس کے آسانی کے راستے بنا دیں گے، اور جتنے تمہاری فکریں ہیں انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو دعا حضرت علی نے سیکھی تھی، وہ دعا آپ نے غلام کو بتلائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اور اسی طریقے سے جو دعا میں صبح شام بھی پڑھتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ چنانچہ چند ہی مہینوں کے اندر اس غلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مال عطا کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ بدلے کتابت ادا کر کے آزاد ہو گیا۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے حالات بڑے کٹھن ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سود کی وبا بہت ہی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ سود کی وجہ سے بہت سارے خاندان تباہ و برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اگر ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے بستیوں میں اگر ایسے کوئی مسلمان ہیں جو بہت ہی زیادہ ضرورت مند ہیں، تو میرا اور آپ کا یہ تقاضا اور یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کو قرض حسنہ کے طور پر مال دیں اگر اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، اور جب مال کے عطا کرنے کا جب موقع آئے، اگر اللہ نے ہم کو اور دولت دی ہے تو اس میں کا کچھ حصہ معاف کر دے یا پورا بھی معاف کر دیں گے تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ آخر میں ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کر لوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جہاں پر اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے کے علاوہ، عرش کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی بلا کر سب سے پہلے جس شخص کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے ایک قرضدار کا قرضہ معاف کر دیا ہوگا یا اس کو مہلت دے دی ہوگی اور اس کو قرض معاف کر کے اس کو آزاد کرا دیا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی قرض کو معاف کر دیتا ہے اور سامنے والے شخص کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے وجہ سے اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم تمام کو چاہیے کہ اس معاشرے کے اندر قرض کا جو لینا اور دینا ہے سنت رسول کے موافق ہم اس کو پھیلائیں، اور سود جو بڑھتا ہوا ہمارے معاشرے کو ہلاک کر رہا ہے ہم کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان احادیث کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر جو سود کی وبا پھیل رہی ہے اس وبا کو ختم کرنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔